بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تک کہ آخری مرحلے میں سندی بن شاہق. اب میں چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھوں لیکن رک کر دو جملے امام موسیٰ کاظم سے متعلق عرض کر. معرفت کا آسمان، کردار کی وہ بلندی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ تنگ اور تاریک زندان کی بلند و بالا دیواروں کے اندر سے ایمان کی عظمت اور فضیلت اور عبادت اور زہد کے تذکرے پوری اسلامی دنیا میں پھیل رہے. ایک دن ہارون نے امام کو بلایا، کہا کہ کیوں آپ اتنی سختیوں میں قید گزار رہے ہیں، خود کو اتنی تکلیف میں رکھا ہوا ہے. اگر آپ میری مخالفت سے ہاتھ اٹھا دیں اور میری بیعت کر لیں اور تسلیم ہو جائیں تو ان مشکلات سے آزاد ہو جائیں. اگر میری حکومت میں شریک بننا چاہتے ہیں میں آپ کو شریک کرنے کے لیے تیار ہوں. پورا ملک چاہیے پورا ملک لے لیں، کسی صوبے کا خراج چاہیے ٹیکس چاہیے وہ ٹیکس رکھ لیں، جتنی زمین چاہیے لے لیں. اگر آپ کو فتق چاہیے میں فتق آپ کو لوٹانے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں. پہلے امام سنتے رہے، اس کی طرف نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی ہارون نے فتق کا نام لیا امام نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا. فرمایا ہاں اگر فتق لوٹا تو تمہیں معاف کرنے کا سوچا جا سکتا ہے. کہا کیوں نہیں، میں ابھی حکم دیتا ہوں اور آپ کو آج ہی فتق آپ کی تحویل میں دیتا ہوں. امام نے فرمایا لیکن میری ایک شرط، فتق اپنی تمام تر حدود اور قیود کے ساتھ لوٹاؤ تو قبول ہے. کیا حدود فتق ہے، کیا قیود ہیں فتق کی؟ امام نے فرمایا پہلی حد سمرقند ہے اور دوسری حد بخارا ہے اور تیسری حد بحیر احمر ہے اور چوتھی حد عدن ہے اور پانچویں حد افریقہ ہے. جیسے جیسے امام حدود بیان کرتے رہے ہارون کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا. اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا اس کا مطلب یہ کہ جتنی حکومت میرے پاس ہے اور جو میں حکومت کروں ساری اٹھا کے آپ کو دے دوں. امام نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا چند کھجوروں کے درختوں کے لیے وہاں گئی تھی؟ ہمارے حق کے لیے گئی تھی جسے تو غصب کر کے بیٹھا. یہ ممکن نہیں. دوبارہ سے امام کو زندان میں منتقل کیا اور اب امام کے قتل کا ارادہ کیا. بس ایک بات عرض کر کے پھر آگے بڑھو. ارادہ کیا تو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اس حال میں اگر قتل کیا تو عین ممکن ہے کہ تمہارے خلاف لوگوں کے اندر جو بغاوت پھیل رہی ہے وہ بڑھے اور تمہاری حکومت کا تختہ الٹ. تو ان کو قتل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ انہیں درجہ اعتبار سے ساکت کر دو، لوگوں کے دلوں سے ان کی محبوبیت کو ختم کر دو. تو اس نے ایک بہت شیطانی منصوبہ بنایا اور پورے عرب کی حسین ترین اور خوبصورت عورت کو منتخب کیا اور اسے زندان میں بھیجا، لالچ دے کے کہ اگر تو اس قیدی کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میں تمہیں بہت سارا مال و دولت دوں گا، اور اگر تم گمراہ نہ کر سکو اور اپنی طرف متوجہ نہ کر سکو تب بھی تم نے زندان میں شور مچانے اور ہم سب جمع ہو جائیں گے اور جب ہم پہنچے تو تم نے کہنا کہ قیدی مجھ پر تجاوز کر رہا تھا، میری عصمت دری کرنا چاہ رہا تھا، نعوذ باللہ خاکم بدان. ادھر اس عورت کو خاتون کو زندان میں روانہ کیا اور ادھر ہارون اپنے جرنیلوں کے ساتھ اپنے افسروں کے ساتھ بنو عباس کے سرداروں کے ساتھ اپنے وزیروں کے ساتھ خواص کے ساتھ دربار میں ٹہل رہے، برابر انتظار کر رہے ابھی زندان سے آواز آئے گی ابھی زندان سے آواز آئے گی. لیکن برابر کئی گھنٹے گزر گئے اور زندان سے کوئی آواز نہیں آئی. یہاں تک اس کی بے چینی بڑھنے لگی اور جب ہنگام سحر داخل ہوا اور سحر کا وقت قریب ہوا تو ایک مرتبہ یہ پریشان ہوا، سندی بن شاہق کو بلایا کہ کیا بات ہے ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی؟ کہ نہیں معلوم، آپ کہیں تو میں اس خاتون کو بلاؤں؟ کہ نہیں میں خود جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ اپنے وزیروں مشیروں بنو عباس کے سرداروں قاضیوں کے ساتھ جرنیلوں کے ساتھ خود پہنچا. جب پہنچا تو عجیب منظر دیکھا زندان. ادھر امام موسیٰ کاظم کا سر سجدے میں ہے اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آواز آ رہی ہے اور دوسری جانب جس خاتون کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اس کا سر بھی سجدے میں اور اس کی زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہوا. ایک مرتبہ آگے بڑھا، اس خاتون کو بالوں سے پکڑا اور کہا میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور تم کس عمل میں مشغول ہو گئی؟ کہا ہارون مجھے معاف کرو، میرا کوئی جرم نہیں، میرا کوئی قصور نہیں. جیسے تم نے مجھ سے کہا تھا ایسے ہی میں زندان میں آ کر کئی گھنٹے برابر بیٹھی رہی، اس قیدی کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہی، آوازیں دیتی رہی، لیکن یہ اس درجہ مستغرق تھا ذکر خدا میں، بندگی خدا میں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں اتنا محب تھا کہ اسے یہ احساس ہی نہیں ہو کہ کوئی آواز دے رہا ہے. یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ جب رات ڈھلنا شروع ہوئی تو میں نے اس فضا میں اور قید خانے کے اندر ایک خاص روحانیت اور نورانیت محسوس کی اور پھر میں نے محسوس کیا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے زمین تک ایک نور کا تسلسل ہے اور ملائکہ الہیہ کا نزول ہو رہا ہے.
یہاں تک کہ جب سحر کا وقت قریب آ رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پوری کائنات اور اس انسان کا ذرہ ذرہ اس قیدی کے ساتھ ہم آواز ہو کر یہ پڑھ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا بے ساختہ لاشعوری طور پر غیر ارادی طور پر میرا سر بھی سجدے میں چلا گیا اور میری زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہو گیا. یہ موسیٰ کاظم ہے, یہ آپ کی عصمت ہے, یہ آپ کی طہارت ہے, یہ آپ کا کردار ہے. کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی, جب انہوں نے عقیدہ عصمت سے متعلق گفتگو کی, امام اہل سنت ہیں دنیا تفسیر میں, یہ معرکۃ الآراء شخصیت کہا کہ عصمت معصوم ہونا کلی متواتی نہیں ہے, کلی مشکک ہے. کلی متواتی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے اس کے سارے مصداق ایک جیسے ہیں, لیکن کلی مشکک جس کے مصادیق میں فرق پایا جائے. تو کا عصمت معصوم ہونا کلی مشکک ہے, یعنی اگر کوئی معصوم ہے یا انبیاء معصوم ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ساروں کی عصمت ایک جیسی ہے, نہ, فرق ہے, درجات ہیں, شدت و ضعف ہے. کا انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے, لیکن عصمت ائمہ میں اور عصمت فاطمہ زہرا میں ترک اولا کی گنجائش بھی نہیں ہے. وہ جناب یوسف کی عصمت ہے انبیاء میں سے. آپ دیکھیں خود قرآن مجید نے نام لے کر جناب یوسف کی تفصیل کے ساتھ 111 آیتیں اور اس کو قرآن کا سب سے بہترین قصہ قرار دیا. یہ جناب یوسف, یہ ان کا عمل ہے, یہ ان کی سیرت ہے, کردار کی بلندی ہے کہ اللہ نے جناب یوسف کو جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا. یہ معصوم نبی اور معصوم رسول جناب یوسف علیہ والا نبی علیہ فتحیت وسنا, یہ ان کا کردار ہے کہ مشکل ترین مرحلے میں جب زلیخا ساتوں دروازے بند کر چکی تھی اور تالے لگا چکی تھی اور چلا رہی تھی قالت ہی تلک ہی تلک ہی تلک کہ موسیٰ میں جناب یوسف میں ہرگز آپ کو نہیں چھوڑوں گی, اور جناب یوسف آگے سے پکار رہے تھے معاذ اللہ, خدا کی پناہ. اور جس طرف توڑے خدا نے سارے دروازے تالے توڑ دیے, دروازے کھلتے چلے گئے اور وعدہ الہی ظہور پذیر ہوا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو قرآن نے فرمایا کہ جو انسان تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے خود بخود راستے بنا دیتا. تو جناب یوسف ان مشکل ترین حالات میں خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئے, یہ ان کے کردار کی بلندی ہے. لیکن یوسف کے کردار کی حد یہیں تک ہے کہ انہوں نے خود کو زلیخا کی شر سے بچا لیا, لیکن اس زلیخا کو ہدایت نہ دے سکے. لیکن یہ فخر یوسف موسیٰ کاظم میں خود گمراہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا, جسے گمراہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کا سر بھی سجدے میں. یا رسول اللہ, یہ بشریت کی ہدایت کا سلسلہ 183 ہجری تک آپ نے امامت فرمائی, 35 سال, اور جہاں پر آپ کی امامت کا سلسلہ کے رکا بالکل وہیں سے امام علی ابن موسیٰ الرضا نے اپنی امامت کا آغاز کیا, اور 203 ہجری تک 20 سال امامت فرمائی, 10 سال ہارون کے زمانے میں, 5 سال امین کے دور میں اور 5 سال مامون الرشید کے دور میں. اے کاش وقت ہوتا تو میں ان 20 سالوں کا کچھ خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا. یہاں تک کہ امام راغب اصفہانی جیسی شخصیت نے, امام اہل سنت ہے, اور قرآن مجید کے الفاظ اور مفردات کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی ماخذ جو ہے دنیا تفسیر میں یہ آپ کی مفردات ہے, مفردات امام راغب. انہوں نے یہ جملہ کہا کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا ساری زندگی صرف اور صرف قرآن سے گفتگو کرتے تھے. کان کلامہ کلہ وجوابہ وتمثلہ انتزاعات من القرآن, جب بھی بات کرتے قرآن سے بات کرتے, اگر کسی کی بات کا جواب دیتے قرآن سے جواب دیتے, اگر کوئی مثال لے کے آتے وہ بھی امام علی ابن موسیٰ الرضا قرآن سے مثال لے کے آتے. اور جب جناب دیبل خزائی سے کہا کہ میرے جد حسین ابن علی کا مرثیہ پڑھو, جب وہ خیمے سے روانہ ہو رہے تھے اس وقت کے مسائب پڑھو, اور جب دیبل خزائی نے وہ مسائب پڑھے تو اپنا کرتا ہدیے میں دیا, 10,000 درہم کے علاوہ جب کرتا دیا تو کہا دیبل خزائی اس کرتے کا بہت خیال رکھنا, میں نے اس کرتے کو پہن کر 1 ملین یعنی 10 لاکھ رکعت نماز ادا کی ہے, اور اس کرتے کو پہن کر میں نے 1000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی ہے. یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کا انداز تھا. یہ محققین نے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے ہر 3 دن میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے. ساری زندگی میں یہ انداز تھا. اور پھر باقی آپ کی شخصیت کے پہلو اس حد تک, یہاں تک اس قدر آپ کی شجاعت ہے, استقامت ہے, جرأت اظہار ہے کہ 3 سال آپ نے خراسان میں گزارے. 200 ہجری میں آپ کو بلا لیا گیا
آپ کی امامت کے 20 سالوں میں سے 17 سال مدینے میں اور 3 سال خراسان میں گزارے، اور ان 3 سالوں میں مدینے سے 2 افراد آئے جو آپ کے ہمسائے رہ چکے تھے مدینہ میں، آئے ملنے کے لیے، اور یہ مامون کا دربار ہے۔ مامون کے دربار میں جب یہ 2 افراد آئے مل کر جانے لگے تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک سے کہا کہ تم اپنی نماز پوری پڑھنا، اور دوسرے سے فرمایا کہ تم اپنی نماز قصر پڑھنا۔ جس سے کہا کہ تم اپنی نماز پوری پڑھنا ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، فرزند رسول میں کیوں نماز پوری پڑھوں جبکہ میں بھی مسافر، دیکھیے ابھی ملتان میں ہے، اگر آپ یہاں سے لاہور چلے جائیں، بہاول پور چلے جائیں، 48 کلومیٹر کا فاصلہ ہو یا آنے جانے کا ملا کر آپ کی نماز قصر ہو جائے گی، آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا سفر مباح ہے، جائز ہے، حلال ہے، تب نعوذ باللہ خاکم بدہن فلسفہ مثال سے تقریب ذہن ہے بات سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی کہے کہ میں وہاں پر جا کر جوا کھیلوں گا یا شراب خریدوں گا یا کوئی حرام معاملہ کروں گا یا گناہ کے ارادے سے جائے، تو اب اس کے لیے ایسی سہولت دین نے نہیں رکھی ہے، وہ نماز پوری پڑھے گا، وہ روزہ بھی مکمل کرے گا۔ تو اب امام نے جب فرمایا کہ تم نماز پوری پڑھنا اور یہ دوسرا اپنی نماز قصر پڑھے گا تو پریشان ہوا، فرزند رسول آپ نے ایسے کیوں فرمایا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اس کا سفر مباح ہے اور تمہارا سفر گناہ پر مشتمل۔ کہ کیوں؟ میں تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا۔ امام نے فرمایا یہ میری زیارت کے لیے مدینہ سے آیا اور تو مامون الرشید سے تقرب حاصل کرنے کے لیے آیا۔ یہ مامون کے سامنے کہا ہے، یہ جرأت اظہار ہے، اور امام کے اخلاق کی بلندیاں اور باقی جہتیں اور باقی پہلو، اور اس کے بعد پھر 203 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی، یہاں سے امام محمد تقی کی امامت کا آغاز ہوا۔ 7 برس کی عمر میں پہلی مرتبہ کسی امام کی امامت کا آغاز 7 برس کی عمر میں ہو، اور پھر 17 سال آپ کا عہد امامت، اور 220 ہجری تک امام محمد تقی علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ کاش وقت ہوتا تو میں مامون الرشید کے ساتھ آپ کی جو گفتگویں اور یحییٰ بن اقسم کے ساتھ جو آپ کے علمی مناظرات میں ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر کرتا، لیکن وقت تمام ہوا۔ اور 220 ہجری میں اب امام محمد تقی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو یہاں سے اب امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا۔ آپ کی عمر صرف 5 سال ہے، پہلے 7 برس کا بچہ امام بنا، اب دوسرے مرحلے میں 5 برس کا بچہ اس کی امامت کا آغاز ہوا، اور 35 سال آپ کا عہد امامت ہے، 40 سال آپ کی حیات طیبہ ہے جب آپ کو شہید کیا گیا۔ اور متوکل عباسی نے پہلے مرحلے میں مدینہ سے بلانے کے بعد آپ کو خان السعالیق میں سر مرہ، جسے سامرہ کہتے ہیں، یہاں پر جہاں پر فقیر، جیسے ملتان ہے، ملتان سے بارے میں مشہور ہے کہ 4 چیزیں یہاں کی مشہور ہیں، گرم، گردا، گدا، گورستان۔ تو اسی طرح سے جو سامرہ شہر کے جتنے فقیر تھے، مانگنے والے، گداگر، جب وہ ٹھہرتے تھے امام کی توہین کے لیے برابر 3 دن ٹھہرایا متوکل عباسی نے امام علی نقی کو۔ لیکن امام علی نقی نے دنیا کو بتایا کہ امامت کیسے کی جاتی ہے، قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بھلا 2 رکعت کا امام۔ 3 دن جب پہلے دن گئے تو ان قیدیوں سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ ان 3 دنوں میں تم نہیں جاؤ گے جب تک میں یہاں پر ہوں، اور تمہارا کھانا پینا، تمہاری میزبانی میرے ذمہ۔ اور ان کو امام نے لباس لے کے دیے اور کہا کہ بس میری ایک خواہش ہے کہ تم غسل کرو، یہ لباس پہنو، اور جتنے دن میں یہاں پہ ہوں نماز میرے ساتھ ادا کر۔ یہاں تک کہ جیسے میں نے کبھی تفسیر یہاں پر آپ کے شہر میں عرض کی کہ نماز مومن کی معراج، اس سے مراد کیا ہے، یہاں تک کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو جسم یہاں پر رہ جاتا ہے اور روح اس کی پرواز کرتی ہے عالم ملکوت میں، اور پھر جب اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے فرشتوں کی صفوں میں بیٹھ کر اور گفتگو کرتا ہے، اور سلسلہ تکلم و تنطق جب اختتام پذیر ہوتا ہے اور انسان واپس اس دنیا میں آتا ہے، ملتان میں یا کی مسجد میں، بارگاہ میں، تب سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مصافحہ کرتا ہے، میرے دائیں جو نمازی ایسے بھی سلام ہو، بائیں جو نمازی ایسے بھی سلام ہو۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ انسان جب نماز کے لیے جاتا ہے تو وہ معراج پر چلا جاتا ہے، جسم یہاں رہ جاتا ہے اور روح پرواز کرتی ہے، اور وہ ملائکہ کی صفوں میں رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام نے اس طرح سے انہیں جب لباس لے کے دیا، آمادہ کیا، تیار کیا اور رقم حلال کھایا، اس کا اثر یہ تھا کہ 3 دن کے بعد جب امام وہاں سے چلنے لگے تو سارے کے سارے فقراء بھی امام کے پیچھے چل رہے تھے۔ امام نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ جہاں لے کے گئے تھے اب اس کے بعد ممکن ہے کہ دنیا کے کسی غلام سے ہم بھیک مانگے، اپنی باوقار زندگی کا آغاز کریں گے۔ یہ اس طرح سے امامت فرمائی، اور یہاں تک کہ پھر بعد کے مراحل، یہ 35 سال آدھے امامت، اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ آلاف طیب والثنا 22 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا، 254 ہجری۔
اور 6 سال آپ کا عہد امامت. لیکن یہ پیچیدہ ترین دور ہے. خواہش تھی کہ میں اس سے متعلق کچھ عرض کرتا، لیکن بات تمام ہو. اور 260 ہجری تک پھر امام حسن عسکری کی امامت. 22 سال سے 28 سال کی عمر تک. اور 28 سال کی عمر میں جب آپ کی شہادت ہوئی تو امام زمانہ کی کل عمر صرف 4.5 برس. 4.5 برس کی عمر میں یتیم ہوئی. اور یہاں سے پھر آپ کی غیبت صغریٰ کا آغاز جو 70 سالوں پر مشتمل ہے. اور تقریباً 75 سال امام کی عمر تھی جب غیبت صغریٰ ختم ہوئی اور غیبت کبریٰ کا آغاز. کاش وقت ہوتا. میری خواہش تھی کہ میں امام سے متعلق کچھ گفتگو کرتا، لیکن اگر کسی اور موقع پہ حاضر ہوا تو میں مستقلاً امام کی شخصیت سے متعلق ایک یا چند نشستیں عرض کروں گا. بس 4.5 برس عمر ہے امام کی اور آپ یتیم ہو. تو بات جہاں پہنچی تو ایک جملہ عرض کروں. آپ زیارت ناہیہ پڑھتے ہیں جہاں باقی شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، جناب ابو الفضل عباس کو، جناب علی اکبر کو اور اپنے جد بزرگوار سید الشہداء کو سلام پیش کر کے ان کے مصائب بیان کرتے ہیں. وہاں ایک جملہ بانی مجلس نے کہا کہ میں جناب سکینہ سے متعلق کچھ عرض کروں. وہ بیوی کہ آج بھی آقا امام زمانہ جن کی یاد میں خون کے آنسو بہا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرا سلام ہو اس 4 برس کی بچی سکینہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے لے کے شام تک مسلسل تبدیل ہو گئی. میرے عزیزوں، میں نے مقتل میں یہ گفتگو پڑھی ہے. مقتل نگاروں میں یہ بات ہوئی ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے. تو مقتل نگاروں نے یہ تجزیہ پیش کیا کہ کربلا میں جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے اور جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے. اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. تو جو جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنے زیادہ مصائب برداشت کیے، اور جو سب سے زیادہ زندہ رہا، زیادہ دیر زندہ رہا، اس نے سب سے زیادہ مصائب برداشت کیے. اور پھر یہ جملہ لکھا مقتل نگاروں نے کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف. اور پھر یہ جملہ لکھا صاحب منہاج الدموع اور صاحب ریاض القدس نے کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف. وہ بیوی جس کی زندگی کا ہر لمحہ مستقل مصیبت تھا. کیسے مستقل مصیبت تھا؟ 11 محرم کو جب یہ کاروان چلنے لگا تو شبس بن ربعی اور عمرو بن حجاج اور شمر بن ذوالجوشن، عمر بن سعد، یہ سارے کے سارے خولی اور سنان بن انس جمع ہو کر آئے قہقے لگاتے ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کو سوار کرائیں، نبی زادیوں کو، بیویوں کو، بچوں کو سوار کرائیں. یہ سنا تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کے چہرے پر جلال آئے. انگشت سبابہ سے اشارہ کیا خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی آگے نہ بڑھے، ہم نبی زادیاں ہیں، کوئی ہمیں سوار نہیں کرائے گا، ہم خود سوار ہوں گے. پھر ثانیہ زہرا نے ایک بیوی کو سوار کیا، ایک بچے کو سوار کیا، خود سید سجاد کو سوار کیا اور سب سے آخر میں اس بچی کو سوار کیا جس کی خصوصی طور پر امام حسین اپنی شہادت سے پہلے وصیت کر گئے تھے. زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا. جناب سکینہ کو سوار کیا اور جناب سکینہ کو سوار کرنے کے بعد اب ثانیہ زہرا نے ارادہ کیا کہ خود بھی جناب سکینہ کے ساتھ اسی پالان پر سوار ہو جائے، اسی شتر پر سوار ہو جائے. لیکن جب بی بی سوار ہونے کے لیے آگے بڑھی تو شمر ابن ذوالجوشن جو غصے سے دانت پیس رہا تھا کہنے لگا اے علی کی بیٹی، میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا. ثانیہ زہرا نے فرمایا شمر، یہ بچی کبھی محمل پر اکیلے نہیں بیٹھی ہے، کیسے ممکن ہے کہ بے پالان شتر کی پشت پر یہ بچی اکیلا سفر کرے؟ یہ بچی گر جائے گی. کہنے لگا نہ علی کی بیٹی، میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی. سنیں گے اس شقی نے کیا کیا؟ اس نے زمین سے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اس رسی کو اونٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرا سرا بیوی کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھا اور پھر قہقہ لگاتے ہو کہنے لگا علی کی بیٹی دیکھیں، میں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ کی بچی اب راستے میں نہیں گرے گی. یہاں تک کہ کاروان چل پڑا، منزلیں طے ہونے لگی، صحرا گزر رہے ہیں، شہر گزر رہے ہیں، آبادیاں گزر رہی ہیں، جنگل عبور کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ رسی اونٹ کی جلد کے ساتھ رگڑ کھاتی رہی اور کمزور ہوتی رہی. اور جب یہ قافلہ کسی جنگل سے گزر رہا تھا تو یہ سحر کے آخری لمحات تھے کہ یہ رسی گھستے گھستے کھل گئی اور جب یہ رسی ٹوٹی تو ایک مرتبہ جناب سکینہ حسین کی دختر اونٹ کی بلندی سے زمین پر گئی. لیکن چونکہ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، تاریکی تھی، کسی کو پتہ نہ چلا.
اس کے باوجود قافلہ رک گیا. جب قافلہ رکا تو شمر ابن ذوالجوشن اپنے سپاہیوں کے پاس پہنچا, غصے سے چلاتا ہوا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا, میری اجازت کے بغیر نہ رکنا, کیوں رکے ہو؟ کیا کریں اے شمر؟ یہ نیزہ جس پر سر حسین ابن علی سوار ہے, یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور اٹھانے کے باوجود ہم سے نہیں اٹھ رہا. شمر ہے, قاتل حسین ہے, لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا. نہیں کہا کہ ایک سے نہیں اٹھایا جا رہا, 2 اٹھاؤ 3 اٹھاؤ, نہ. ایک مرتبہ شقی نے تازیانہ اٹھایا اور چلتا ہوا امام سجاد کے پاس پہنچا, اور امام سے کچھ کہنے کے بجائے اس نے امام کی پشت پر تازیانوں کی بارش کر دی. اتنے تازیانے مارے سید سجاد کی پشت پر کہ خون جاری ہوا اور زمین پر گرنے لگا. ایک مرتبہ کہتا ہے سید سجاد اپنے بابا حسین سے کہیے یہاں سے آگے بڑھے. امام سجاد نے سنا تو اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد عرض کیا, بابا جان یہاں رکنے کی وجہ بتا دیں, اپنے بیٹے سجاد کو یہاں رکنے کا سبب بتا دیجئے. ایک مرتبہ لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا ارے سجاد, میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے, اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا. بس جیسے یہ آواز ثانیہ زہرا کے کانوں سے ٹکرائی, ایک مرتبہ بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا اور دوڑنا شروع کیا اور آواز بلند کی, اینا بنتی السکینہ, اینا بنتی السکینہ, ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی. ثانیہ زہرا نے تلاش کرنا شروع کیا اور تلاش کرتے کرتے پہنچی ایک جھاڑی کے عقب میں جہاں ایک معظمہ ہے, ان کے چہرے پر نقاب ہے, اور دیکھا ثانیہ زہرا نے کہ جناب سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہے. ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور تعجب سے پوچھا, جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے تو آخر آپ اس بچی سے کیوں اتنی نوازش کر رہی ہیں؟ اور یہ بچی سارے سفر میں ابھی تک سوئی نہیں ہے, کیسے آپ کی گود میں سو گئی؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا, فرمایا ارے زینب پہچانو, اگر میں اس بچی سے نوازش نہیں کروں گی اور کون کرے گا؟ اور اگر یہ بچی میری گود میں نہیں سوئے گی پھر کس کی گود میں سوئے گی؟ ارے یہ وہی گود ہے جس گود میں اس بچی کا بابا حسین آرام کیا کرتا تھا. ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا, واپس چلی اور ایک مرتبہ فرمایا اے شمر, میں نے تجھ سے کہا تھا ہماری بچی گر جائے گی, لیکن تم نے میری بات کو اہمیت نہیں دی, اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی. شمر نے کہا علی کی بیٹی, ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. میرے عزیزوں, ایک شخصیت ہے جن کا تعلق دمشق سے, فقیہ تھے, وہاں کے مجتہد تھے, ان کا نام تھا ابراہیم دمشقی. ان سے متعلق میں نے پڑھا آیان الشیعہ میں, جناب عامری نے بھی, مسلم امین عامری نے بھی تحریر کیا. یہ ابراہیم دمشقی, ان کی 3 بیٹیاں تھیں, اور جب دمشق میں بارشیں ہو رہی تھی ان کی ایک بیٹی نے ان سے خواب بیان کیا. کہا بابا میں نے رات خواب دیکھا, دختر حسین کو, جناب سکینہ کو دیکھا ہے, وہ کہتی ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے میری قبر میں پانی جا رہا ہے. اپنے بابا ابراہیم دمشقی سے کہیں کہ میری قبر کی مرمت کروائیں. جب اس نے یہ خواب بیان کیا تو جناب ابراہیم دمشقی نے بیٹی کو منع کیا کہ نہ, وہ نبی زادی ہیں, وہ امام کی بیٹی ہیں, ہم ان کے متعلق ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی قبر کشائی کرنا بے ادبی کے مترادف ہے, تم کسی اور سے یہ خواب بیان نہ کرنا. اور دوسرے دن ان کی دوسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا. جب باپ سے بیان کیا تو جناب ابراہیم دمشقی نے کہا چونکہ کل آپ نے اپنی بہن سے سنا, پھر آپ کو بھی ایسا خیال آیا, آپ نے بھی ایسا خواب دیکھا, اس خواب کو کسی اور سے بیان نہ کیجیے گا. یہاں تک کہ تیسرے دن ابراہیم دمشقی نے خود یہی خواب دیکھا کہ جناب سکینہ نے فرمایا ابراہیم, میں 2 دن متواتر تمہاری بیٹیوں کے ذریعے تم تک پیغام بھیجتی رہی, لیکن تم نے میری بات کو اہمیت نہ دی. ابراہیم میری قبر میں پانی جا رہا ہے, میری قبر میں مرمت کرواؤ. ایک مرتبہ ابراہیم دمشقی سر و سینہ پیٹتے اٹھے اور امائدین نے دمشق کو جمع کیا, دمشق کے مومنین کو, علماء کو جمع کیا, گھر کی خواتین کو, بیٹیوں کو, زوجہ کو, محلے کی خواتین کو جمع کیا اور چلے قبرستان کی طرف اور قبر کھودنا شروع کی. اور جیسی مٹی ہٹا چکے اور سنگھائے قبر ظاہر ہوئے, اب ابراہیم دمشقی نے کہا سب پیچھے ہٹ جائیے اور خواتین آگے بڑھیں گی, یہ نبی زادی کی قبر ہے, اب خواتین قبر کشائی کریں گی. اور اب خواتین آگے بڑھی, ان کی زوجہ, بیٹیاں, محلے کی خواتین, اور کچھ لمحوں کے بعد ان کی بیٹیاں سر و سینہ پیٹتے واپس آئیں اور کہنے لگی بابا آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ اس بی بی کو غسل دیا گیا, آپ نے تو ہمیں بتایا تھا اس بی بی کو کفن دیا گیا, لیکن ہم نے تو حسین کی بیٹی کو آج اسی خون آلود کرتے میں دیکھا, ہم نے اسی طرح سے حسین کی بیٹی کے چہرے پر خون کے نشانات دیکھے. جب میں نے یہ روایت پڑھی میں سوچتا تھا کہ آپ کے دور چھینے گئے, آپ کو تازیانے مارے گئے, لیکن آپ کا کرتا کیسے خون آلود ہوا تھا, آپ کا چہرہ کیسے خون آلود ہوا تھا.
پھر ریاض القدس کی اس روایت پر نگاہ پڑی. پہلے میں چھوڑ دیتا تھا, اب مکمل پڑھتا ہوں تاکہ مقتل منتقل ہو جائے, بچوں جوانوں تک پہنچے کہ حسین نے کتنی محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. ایک مرتبہ جناب ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا, واپس چلی. کا شمر میں نے کہا تھا یہ بچی اکیلے گر جائے گی, تم نے میری بات کو اہمیت نہیں دی, اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی. یہاں تک کہ شمر کہنے لگا نا علی کی بیٹی, ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں اس بچی کو اکیلے سوار ہونے دوں. اس شکی نے کیا کیا مجھے معاف کیجیے گا, میں کنایتاً عرض کروں گا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس شکی نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹایا اور لٹانے کے بعد پھر رسیوں سے کس کے باندھنا شروع کیا, اور اس کے بعد جو گھوڑوں کو اور اونٹوں کو دوڑایا اور شام پہنچ کر رسیاں کھولی گئی. حسین کی بیٹی لہو لہان ہو چکی.